بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 مفردات جاری ہے اور ہم مشق متفرق حروف کی کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جن حروف کی ادائیگی سیکھیں گے ان میں سب سے پہلے آتے ہیں لام اور نون۔ لام اور نون کا مخرج ایک ہے لیکن ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو لام کی ادائیگی میں زبان کا سامنے والا کنارہ جسے ہم طرف لسان کہتے ہیں، ایک تو زبان کی نوک ہے سامنے والی جسے زبان کی ٹپ کہا جاتا ہے، اس کی بالکل دونوں سائیڈیں ساتھ والی وہ زبان کا کنارہ یا طرف لسان کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہے جب سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو لام ادا ہوگا، اور یہی زبان کا کنارہ یا طرف لسان جب سامنے والے دانتوں کی جڑوں سے لگے گا تو نون ادا ہوگا۔ لیکن نون میں ناک کے بانسے کا بھی کردار ہے کہ جب ہم نون ادا کرتے ہیں تو ایک گونج پیدا ہوتی ہے جو کہ ناک سے آ رہی ہوتی ہے، تو نون کی ادائیگی میں ناک کے بانسے سے بھی آواز آئے گی اور غنہ محسوس ہوگا۔ اس کے بعد حرف را ہے۔ را میں ہماری زبان اوپر اٹھ کر پیچھے کی طرف تھوڑا سا مڑتی ہے غیر محسوس انداز میں، اس پچھلے حصے کو ہم پشت لسان کہتے ہیں۔ جب یہ اٹھ کر مقابل کے تالو سے لگتی ہے تو را ادا ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان 3 حروف کو پڑھیں گے۔ لام، لام، نون۔ نون۔ آپ نے محسوس کیا کہ نون کی آواز ناک میں سے بھی آ رہی ہے، گویا ناک کے بانسے میں سے جو گونج آ رہی ہے جسے ہم غنہ بھی کہتے ہیں، وہاں سے غنہ کی ادائیگی ہوتی ہے، اس میں وہاں سے بھی آواز آئے گی۔ را، را کو کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے۔ موٹا کر کے۔ را کے اوپر جب کوئی بھی حرکت نہ ہو، خالی ہو، تو اسے موٹا کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد حرکات کے بدلنے سے را کی ادائیگی کبھی پر ہوگی کبھی باریک ہوگی، جو کہ بچوں کو ساتھ ساتھ اسباق میں بتائی جائے گی۔ لام، نون اور را کی ادائیگی کے بعد حروف نطعیہ یعنی تا، دال، طا کی ادائیگی سیکھیں گے۔ تا، دال اور طا میں زبان کی نوک اور اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ جنہیں ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں، ثنایا علیہ یعنی اوپر والے 2 دانتوں کی جڑوں سے جب زبان کی نوک لگتی ہے تو یہ حروف یعنی تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں۔ البتہ تا اور طا میں بہت باریک فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کی ادائیگی میں یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا جائے گا تو الفاظ کا معنی تک بدل جائے گا۔ تا باریک حروف میں شامل ہے جبکہ طا موٹے حروف میں شامل ہے۔ تا کو باریک کر کے اور طا کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ تا، تا، تا کو کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگاتے ہیں۔ دال، دال، ہاں جی، دال کو کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگاتے ہیں۔ تو، تو، طا کو کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگاتے ہیں۔ اور طا کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ موٹا کر کے۔ تا کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ باریک کر کے۔ طا کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ موٹا کر کے۔ موٹا کر کے۔ حروف نطعیہ کے بعد باری آتی ہے حروف لثویہ کی۔ حروف لثویہ یعنی نرمی والے حروف۔ نرمی والے حروف ہم بچوں کی آسانی کے لیے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نرمی والے حروف ہیں۔ ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے گی جنہیں ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ اوپر والے 2 دانت یعنی ثنایا علیہ کے کناروں سے لگے تو نرمی والے حروف یعنی حروف لثویہ ادا ہوں گے۔ زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان رکھیں، تھوڑی سی زبان دونوں دانتوں کے درمیان رکھیں اور سختی سے بند نہیں کرنے دونوں اوپر نیچے کے دانت، جس سے سا ادا ہوگا۔ البتہ سا، زال، ذا میں فرق کیا ہے؟
سا کو نرمی سے، زال کو بھی نرمی سے، لیکن ذوق میں نرمی اور موٹا ہونا دونوں صفات پائی جاتی ہیں، یعنی ذوق کو نرمی سے اور موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم ان حروف کی مشق کرواتے ہیں۔ سا، ہاں جی بتائیے سا کو کیسے پڑھا؟ نرمی سے۔ نرمی کیسے آتی ہے؟ تھوڑی سی زبان دانتوں کے درمیان رکھنے سے۔ تھوڑی سی زبان دانتوں کے درمیان رکھیں گے، بہت زیادہ زبان باہر نہیں نکالیں گے ورنہ ادائیگی غلط ہو جائے گی۔ زال، زال کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی سے۔ نرمی کیسے آتی ہے؟ تھوڑی سی زبان دانتوں کے درمیان رکھنے سے۔ غو، غو کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی سے اور موٹا کر کے۔ نرمی سے اور موٹا کر کے۔ غو کی دو صفات ہیں، نرمی سے اور موٹا کر کے اس کو پڑھا جائے گا۔ غو، غو کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی سے اور موٹا کر کے۔ نرمی سے اور موٹا کر کے۔ یہ تھے حروف لثویہ۔ اس کے بعد حروف صفیریہ ہیں۔ حروف صفیریہ، صفیر سیٹی کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز آتی ہے اور دونوں دانتوں کو سختی سے جوڑ لیا جاتا ہے۔ حروف صفیریہ میں کون سے حروف شامل ہیں؟ زا، سین، صاد۔ زا، سین، صاد۔ اس کا مخرج کیا ہے ان حروف کا؟ کہ زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں سے لگے تو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف ادا ہوتے ہیں۔ سختی والے حروف یا حروف صفیریہ کل 3 ہیں: زا، سین، صاد۔ صفیر کا معنی ہے سیٹی، کیونکہ ان کی ادائیگی کے وقت دانت جب جڑتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حروف صفیریہ یا سختی والے حروف کل 3 ہیں۔ آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ زا، زا کو دانتوں کو سختی سے جوڑ کے پڑھا جائے گا اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زا، سین کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ سین، تیسرا حرف صاد ہے۔ صاد کو سختی کے ساتھ ساتھ موٹا کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس کی ادائیگی میں 2 صفات کا خیال رکھیں گے۔ ایک تو ان کو سختی سے دانت جوڑ کے پڑھا جائے گا، دوسرا یہ کہ زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے۔ صاد، تو حروف صفیریہ کل کتنے ہیں؟ 3۔ ان کو ایک بار پھر پڑھتے ہیں، پڑھیے۔ زا، سین، صاد۔ امید ہے آپ کو حروف صفیریہ یعنی سختی والے حروف کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ خود بھی اس کی مشق کریں۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔